میرے نبی نے اپنی امت کے لیے 8 گھنٹے دعائیں مانگی، 5 گھنٹے دعائیں مانگی۔ ہم تو 1-2 منٹ کی دعا مانگتے ہیں اور چل اٹھتے ہیں، لیکن میرے نبی نے 5 گھنٹے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی ہے۔ رات دن اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے، اپنی اولاد کی قربانی کا فیصلہ قبول کیا اور امت کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہی کہتے کہتے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، ربیع الاول آ گیا۔ جبریل آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک الموت باہر کھڑا ہوا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں کیسا نبی دیا جہاں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ بھی پوچھ کر آئے۔ آپ نے فرمایا آ جائے۔ فرشتہ اندر آ گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے، پہلا موقع ہے کہ اللہ نے فرمایا اجازت لے کر جانا، اگر اجازت ملے تو ٹھیک، نہیں تو واپس آ جانا۔ اور پہلا موقع ہے کہ اللہ نے فرمایا پوچھ لینا، اگر آنا چاہے تو لے آنا اور رہنا چاہے تو واپس آ جانا۔ ہمیں ایسا رسول ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا اور فرمایا، جبرائیل کیا کہتے ہو؟ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ کہا، اچھا نہیں، میں ایسے نہیں جاؤں گا، بلکہ پہلے اپنی امت کا کام کرواؤں گا۔ جاؤ اور اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر بتاؤں گا مجھے جانا ہے یا رہنا ہے۔ ملک الموت کھڑا رہ گیا اور جبریل علیہ السلام واپس گئے اور جواب لے کر آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہے۔ میرے رب کی قسم، اگر یہ مسئلہ اس وقت حل نہ ہوتا تو آج زنا کے اڈے چلانے والے خنزیر بن چکے ہوتے، سود کھانے والے بندر بن چکے ہوتے، میرے اور آپ جیسے انسان نظر نہ آتے، بلکہ ہم سب جانوروں میں تبدیل ہو کر زیر زمین جا چکے ہوتے۔ دعائے دوست کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے آنسوؤں کی قدر کرو، جو اپنی اولاد کے لیے تو نہ رویا لیکن آپ کے لیے رو رو کر اللہ کو منوا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا، اپنا کام کرو یعنی میری روح نکالو۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی ہائے نکل گئی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے واقعی جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی دنیا میں لوٹ کے نہ آؤں گا۔ اور وحی کا نورانی سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پانی ڈال رہے تھے، جب آپ کو غسل دے رہے تو فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے انتقال پر وہ سلسلہ بند ہوا ہے جو کسی نبی علیہ السلام کے انتقال پر بننا ہوا تھا۔ اگر آپ نے خود ہمیں صبر کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو آج ہم دنیا کو رو کر دکھاتے اور غم دکھاتے اور بتاتے رونا کیسا ہوتا ہے اور غم کیسا ہوتا ہے۔ ملک الموت نے جب آپ کی روح کو نکالنا شروع کیا تو آپ نے آخری وقت کو بھی قیمتی بنایا اور اپنی امت کو خطاب کر کے فرمایا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ یہ کتنے نوجوان ہیں بیٹھے نظر آ رہے ہیں، ان میں سے کتنے ہیں 5 وقت کے نمازی؟ آخری نصیحت الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، غلاموں سے اچھا سلوک کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ غریبوں
ماتحتوں اور گھر میں کام کرنے والوں سے اچھا سلوک، غریبوں کو بھی معاون جنا ہوتا ہے، ان کی بھی بہن بیٹیاں ہوتی ہے، بہنیں ہوتی ہے، بیٹیاں ہوتی ہے۔ کیا ظلم و ستم ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ذرا ذرا سی باتوں پر ماں بہن کو بے عزت کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی آخری نصیحت تھی غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور آپ کی آواز جب آہستہ ہوئی تو آپ کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ پھر فرمایا اللہم الرفیق الاعلیٰ، اور وہ گئے۔ آپ کی آنکھیں بند ہوئی، آپ نے سر مبارک اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ غمگین ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ گئے۔ جب گھر میں چیخ و پکار ہوئی تو مسجد میں شور مچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا خبردار، جس نے کہا کہ اللہ کا نبی فوت ہو گیا ہے میں اسے قتل کر دوں گا۔ وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے پاس گئے ہیں، واپس آئیں گے، کفر کو مٹائیں گے، منافقوں کو مٹائیں گے، اور جو کہے گا آپ فوت ہو گئے میں اسے قتل کر دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آئے، چھلانگ لگائی اور اندر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر تھی، چادر کو ہٹایا اور آپ کے ماتھے کو چوما اور کہا وَسَيْدَا خَلِيلًا، پھر روئے، پھر کہا وَسَخِيًا، ہائے میرا خلیل جدا ہو گیا، ہائے میرا نبی جدا ہو گیا، ہائے میرے دل کا ٹکڑا مجھ سے جدا ہو گیا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پر دو موتیں کبھی نہیں جمع کرے گا۔ اس کے بعد مسجد میں تشریف لے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا بیٹھ جاؤ، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا اور کہا نہیں بیٹھتا۔ تو آپ منبر پر تشریف لے گئے، خطبہ دیا اور کہا فَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قَامَ قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَزَالُ۔ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اٹھ گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، ان پر بھی موت نے آنا تھا، وہ آ گئی، اور اللہ موت سے پاک ہے، زندہ ہے۔ اور آپ نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل آیت جب پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے یہ آیت آج اتری ہے اور وہیں گر گئے۔ اس پریشانی میں ظہر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اذان دینے کے لیے۔ جب اشہد ان محمدن پر پہنچے تو آواز بند ہو گئی، اذان میں ان کی چیخ و پکار شروع ہو گئی اور عورتوں میں چیخ و پکار، اور مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے روتے روتے مشکل سے اذان کو پورا کیا اور نیچے اتر کر فرمایا آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا۔ یہ تھے میرے نبی۔ اللہ پر کیا محبت تھی میرے نبی سے، صحابہ میرے نبی سے کیا محبت کرتے تھے۔ اسے میرے دوستو ہم بھی اپنے نبی سے جان سے بھی زیادہ محبت کریں۔ آمین۔